رانا ثناء اللہ نے لانگ مارچ کرنے والے عوام کو مارنے کے لیے جدید ہتھیار منگوا لیے ہے، جس کی تصدیق رانا ثناء اللہ نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس شیلنگ ڈرونز منگوا لیے ہیں، جس کی استعمال ہم لانگ مارچ کی صورت میں عوام اور اپنی سیاسی مخالفین پر کریں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز لائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کو کافی حد تک کمزور کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے حقیقی آزادی مارچ شروع ہونے کی صورت میں سوشل میڈیا نیٹ ورک کو پوری ملک میں کاٹنے کا خدشہ بھی متوقع ہے، یہاں تک کہ امپورٹڈ حکومت نے ٹی وی چینل پر عمران خان کی لانگ مارچ نہ دکھانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ وفاقی حکومت اور ان کی پیروکاروں نے تحریک انصاف کی مرکزی اور مقامی قائدین کی گرفتاریوں کا وارنٹ بھی جاری کیا ہے۔ حکومت نے ان ٹیلی ویژن چینل کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے جو چینل اس لانگ مارچ کی کوریج کر کے لوگوں کو دکھانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ اپنی منگوائی ہوئی ڈرونز اور ربڑ کی گولیوں سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت ایک تو صوبائی حکومتوں نے رانا ثناء اللہ کی حکم پر وفاقی حکومت کو فورسز نہیں دیے، اور اسی وجہ سے وفاقی حکومت کے پاس اب صرف اسلام آباد پولیس کا سپورٹ موجود ہے، جو صرف اسلام آباد کے شہریوں اور کارکنوں کو بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اسلام آباد میں تحریک انصاف کی کارکنوں اور عام شہریوں نے باقاعدہ حلف اٹھا کر عمران خان سے وعدے کیے ہیں کہ لانگ مارچ کی صورت میں نہ صرف ہم اسلام آباد پولیس کو مصروف رکھیں گے بلکہ باقی صوبوں سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی راستہ ہموار کرتے رہیں گے۔ تو اب اسلام آباد پولیس کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ ایک ہی وقت پہ باقی صوبوں سے آنے والے لوگوں کو اسلام آباد آنے سے روک بھی سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں موجود تحریک انصاف کی کارکنوں اور شہریوں کو بھی کنٹرول کر سکے۔ صرف ایک جگاڑ ہو سکتا ہے کہ اگر منشیات فروش رانا ثناء اللہ پاکستانی عوام اور اپنی سیاسی مخالفین پر ایٹم بم کا استعمال کر سکتا ہے تو شاید رانا ثناء اللہ پھر اپنی مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر غنڈہ رانا ثناء اللہ اپنے عوام کو اسلام آباد آنے سے روکنے کے لیے ایٹم بم کا استعمال جائز ثابت کر سکتے تھے تو یہ منشیات فروش اپنی کرسی بچانے کی خاطر یہ بھی کر لیتے۔ امپورٹڈ سرکار اپنی کرسی بچانے کی خاطر اتنا گر چکا ہے، لیکن وفاقی حکومت اس وقت چاہے جتنا بھی زور لگائے نہ تو یہ حکومت اسلام آباد کو بند کرنے سے روک سکتا ہے اور نہ یہ حکومت اس بار اپنی کرسیاں بچا پائیں گے، کیونکہ اس بار عمران خان اور اس کی ٹیم کا جذبہ اور پلاننگ بہت مضبوط ہے، جبکہ تحریک انصاف کی کارکن بھی کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت عوام کا جوش اور جذبہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ عوام عمران خان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اس ظالم حکومت سے ہماری جان چھڑوانے کے لیے اپنا آخری کال دے دے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک ہم نے اس حکومت کو گھر بھیج نہیں دیا ہو تب تک ہم اسلام آباد میں دھرنا دیتے رہیں گے، جس پر عمران خان کی ٹیم نے بھی عمران خان پر دباؤ ڈالا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹائم ہے اس امپورٹڈ حکومت کا تختہ الٹانے کا اور عام انتخابات کا مطالبہ منوانے کا۔ دوسری طرف تحریک لبیک کی قائد سعد رضوی نے بہت زیادہ تنقید برداشت کرنے کے بعد آخرکار عوام کے سامنے ہتھیار رکھ دیے، اور سعد رضوی نے شہباز شریف کو فرانسیسی صدر میکرون سے ملنے پر اور ان سے دوستانہ تعلقات بنانے پر کری کری سنا دی، لیکن سعد رضوی نے حال ہی میں پاکستانی وفد کی طرف سے اسرائیل کا دورہ کرنے پر اور اسرائیل سے تعلقات بنانے پر موجودہ حکومت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، بلکہ اس معاملے پر بات تک بھی نہیں کی، اور اس کے علاوہ سعد رضوی نے شہباز شریف پر فرانسیسی صدر سے تعلقات بنانے پر اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کی پنکیں چڑھانے پر اس طرح کھل کر تنقید نہیں کیا، بلکہ سعد رضوی نے امپورٹڈ حکومت کا طریقہ اپنا کر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ میں سعد رضوی کا سٹیٹمنٹ مختصر الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ فرانس صدر ملعون میکرون گستاخی رسول ہے، کسی گستاخ کو روئی زمین پر سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے اپنے آپ کو عمران خان کا جانشین ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں پر سعد رضوی نے شہباز شریف کی کارکردگی میں عمران خان کو نہیں بخشا۔ عمران خان نے تو فرانس کے ساتھ تجارت بھی بند کیا ہوا تھا، انہوں نے فرانسیسی صدر کی گھٹیا حرکت کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی نقاب کیا تھا، لیکن شہباز شریف اب ان کے ساتھ پیار اور محبت کی پنکیں چڑھا رہے ہیں۔ اب آگے سعد رضوی صاحب نے لکھا کہ میکرون سے رابطہ رکھنے پر اتفاق کرنا شہباز شریف کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ تمام لبرل جماعتوں کا آج تک نظریاتی طور پر کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، مغرب کی غلامی میں لبرل سیاستدان سب ایک پچ پر اکٹھے ہیں۔ ٹی ایل پی کی قیادت کارکنان اور عاشق رسول اپنے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اپنی نسل قربان کرنے کو ہم وقت تیار ہے۔ شہباز شریف مسلمانوں کی ترجمانی کرے نہ کہ اغیاروں کی غلامی۔ ایسے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے جس سے یورپ سمیت پوری دنیا کی گستاخوں کو احساس ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مسلمان گستاخی کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کہا ہے جی تحریک لبیک کی قائد سعد رضوی صاحب نے۔ عمران خان کی دور حکومت میں 3 سالوں میں 3 واقعے ایسے آئے تھے
تھے۔ ایک فرانس صدر میکرون ملعون کی طرف سے گستاخی کا معاملہ، جس پر TLP مولانا فضل الرحمان اور ساری مذہبی اور لیبرل جماعتوں نے پورا ملک سر پر اٹھا لیا تھا، جو کہ اٹھانا بھی چاہیے تھا۔ دوسرا واقعہ آسیہ کی رہائی کی شکل میں سامنے آیا تھا، جس پر ان جماعتوں نے ملک میں انتشار پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور تیسرا پروپیگنڈا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ان جماعتوں نے اس وقت رچایا تھا جب عمران خان کی دور حکومت میں سابقہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ممالک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پورا زور لگا رہا تھا، اور بہت سارے مسلمان ممالک نے امریکہ کی دباؤ اور پریشر پر اسرائیل کو تسلیم بھی کیا تھا۔ لیکن عمران خان نے بہت واضح موقف پیش کیا تھا کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن امپورٹڈ سرکار کی طرف سے 6 مہینوں کے اندر 4 واقعے ایسے آئے جس پر ان مذہبی ٹھیکیداروں کو احتجاج بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن ان مذہبی ٹھیکیداروں نے احتجاج تو دور کی بات کھل کر مذمت بھی نہیں کی، اور اب جب مذمت کی گئی ہے تو اس میں بھی زیادہ نفرت عمران خان سے ہی کیا گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی مبینہ طور پر ایک وفد اپنی طرف سے اسرائیل بھیج دیا تھا۔ دوسری نمبر پر بھارتی جنتا پارٹی کی خاتون رہنما نوپور شرما نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ٹی وی چینل پر آ کر گستاخی کی تھی، جس پر سارے مسلمان ممالک بھارت کے خلاف سراپا احتجاج تھے، لیکن مذہب کے ٹھیکیدار سعد رضوی اور مولانا فضل الرحمان نے اس معاملے پر نہ کوئی احتجاج کیا تھا اور نہ انہوں نے امپورٹڈ سرکار کی غفلت پر کوئی سوال اٹھایا تھا۔ تیسرا واقعہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس وقت فرانسیسی صدر میکرون سے پیار اور محبت کی پنکیں چڑھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جو عمران خان نے اپنی دور حکومت میں فرانس کے ساتھ ختم کیے تھے۔ لیکن اس وقت PDM جماعتوں کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک والے بھی ملک میں انتشار پھیلا رہے تھے کہ فرانسیسی صدر میکرون گستاخ ہے، ان کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے۔ لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان تو بالکل خاموش ہے، لیکن تحریک لبیک والوں نے ان تینوں موقعوں پر نہ تو امپورٹڈ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کیا اور نہ انہوں نے امپورٹڈ حکومت سے غفلت اختیار کرنے پر کوئی سوال کیا، جب تک کہ عوام نے سوشل میڈیا پر سعد رضوی صاحب پر سوالات اٹھانے کا انبار نہیں لگایا تھا۔ اور اب اسی وقت پاکستان کا ایک اور 9 رکنی وفد پھر سے اسرائیل کی دورے پر اسرائیل میں موجود ہے، جس کی تصدیق ساری اسرائیلی اخبارات کے ساتھ ساتھ عالمی خبر رساں اداروں نے بھی کی ہے، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ لیکن اب اسی معاملے کی اور تفصیلات سامنے آ چکے ہیں، جس کے حقائق آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت PDM جماعتوں، امپورٹڈ سرکار اور مقتدر طاقتور حلقوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیروکاروں کی طرف سے جو گھناؤنا سازش رچایا جا رہا ہے، لیکن اب تحریک لبیک جیسے مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس سازش پر نہ تو احتجاج کا کال دیا جا رہا ہے اور نہ کوئی مذمتی بیان آ رہا ہے۔ لیکن عمران خان کی نفرت میں اس وقت مولانا فضل الرحمان اور تحریک لبیک والوں نے مذہب کا ٹیکا لیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو وزارت ملنے کے بعد ان کی منہ سے زبان غائب ہو چکی ہے۔ پاکستانی وفد جو اس وقت اسرائیل کے دورے پر اسرائیل میں موجود ہے، وہ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ وفد میں جیو ٹی وی کی ایک صحافی، میٹرو 1 نیوز کی ایک اینکر پرسن اور آواز ٹی وی کی CEO بھی دیگر کے ساتھ شامل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خاص خیال رکھے، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔